اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اللہ کا جتنا شکریہ بجا لایا جائے کم ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے جن کے اخلاق کی شہادت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق عظیم کے بلند معیار پر فائز ہیں۔ آپ کا جو اخلاق ہے وہ اپنے اوصاف میں سب سے بلندی اور اونچائی تک پہنچتا ہے۔ آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ گواہی قرآن دے رہا ہے، یہ گواہی اللہ رب العالمین دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق کے، بڑے کردار کے مالک ہیں۔ اور اسی طرح کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ جب ایک تابعی سعد بن ہشام بن عامر جب یہ مدینہ پہنچتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں اور دینی مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، انبئینی ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خبر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا طریقہ، آپ کی زندگی اور آپ کے آپ کی سیرت کیسی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں سعد بن ہشام قلت بلا، میں نے کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ یہاں اخلاق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کے مالک تھے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو عمل میں لانے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہیں۔ اگر آپ قرآن کی شکل میں کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ قرآن جیسا جیتا جاگتا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی کیا تعلیم ہے، قرآن کی کیا ہدایت ہے، قرآن کے کیا ارشادات ہیں، قرآن میں اللہ کا کون سا فرمان ہے، کیا آپ نے پیغام دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ قرآن انسانی شکل میں، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ فرماتی کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند معیار پر فائز ہیں۔ آپ جیسا کسی کا اخلاق نہیں، آپ جیسا کسی کا دین نہیں، آپ جیسی سیرت، آپ جیسا کردار کسی کا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے یا آپ کا اخلاق قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، اللہ رب العالمین اس قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن جن چیزوں سے منع کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کرتے ہیں۔ تو بحیثیت امتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے جتنی دنیا سے بھی نہ کریں۔ سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ہمارے لیے رہبر ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، پیشوا ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔
آپ ہمارے عظیم پیغمبر ہیں، آپ ہمارے عظیم رہنما بن کر آئے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم کسی کو دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی سیرت کو کردار کو اپنائیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں صرف ایک ہی ایسا انسان ہے جن کی ہر بات، جن کا ہر عمل محفوظ کر لیا گیا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب کیا بولتے تھے، کب کیا کرتے تھے، آپ کی حرف بات لکھی گئی ہے، آپ کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو لکھا ہوا ہے۔ کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا راجہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا بڑا سے بڑا دولت مند امیر اور تاجر نہیں ہوگا جس کی ہر بات، ہر کیفیت اور ہر طرز لکھا گیا ہو۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا ہنسنا لکھا ہے، جن کا رونا لکھا ہے، جن کا چلنا لکھا ہے، جن کا سونا لکھا ہے، جن کا کھانا لکھا ہے، جن کا پینا لکھا ہے، حمام میں کیسے جاتے وہ لکھا ہے، نکلتے کیسے وہ لکھا، اللہ کی عبادت کیسے کرتے وہ لکھا، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے، سب کچھ لکھا ہوا۔ کیوں لکھا گیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد کو رسول بنایا، محمد کو ہم انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، تو جو آئیڈیل ہے اس کی بات لکھ لی گئی تاکہ اس آئیڈیل کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، ان کی زندگی اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتا ہے، سچی محبت جتلاتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تھے، ہمیں قرآن بننا پڑے گا، ہمیں قرآن کا عامل بننا پڑے گا، ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، ہمیں قرآن کو فالو کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کے راستے پر چلنے پڑے گا۔ اگر سچی محبت کرتے ہیں، اور حقیقت میں جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے وہ ایک دن خوشی نہیں مناتا، ایک دن محبت کا اظہار نہیں کرتا، ایک دن محفل قائم نہیں کرتا، ایک دن نعت خوانی اور قصیدے نہیں پڑھتا، دن و رات محمد کا گن گاتا ہے، دن و رات محمد کا نام لیتا ہے، دن و رات آپ کی سنت کی اتباع کرتا ہے، آپ کے راستے پر چلتا ہے۔ وہ ہے سچا اور پکا محب رسول، سچے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا۔ اگر ایک شخص داڑھی رکھ لیتا ہے، 24 گھنٹہ محمد سے پیار کرتا ہے، اگر ایک شخص 5 وقت نمازوں کا پابند ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر 5 وقت ہے، اگر کوئی شخص صبح اور شام کو اذکار پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتا ہے، اگر رات میں جاگ کر تہجد گزاری کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رات گزارتا ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نام سنا ہوگا، آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے تھے۔ آپ حجر اسود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، کہ میں نے اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں آج اے حجر اسود تجھے بوسہ نہیں دیتا، تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا۔ یہی ہے پیار، محبت سے، رسول سے محبت کا مطلب ہوتا ہے رسول کی سنت پر عمل کرنا، رسول کے مطابق زندگی گزارنا، رسول کی باتوں پر عمل کرنا، رسول کے کہے ہوئے باتوں کو فالو کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو قرآن جو جیتا جاگتا نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہمارے درمیان ہے۔ اس قرآن کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اور آج تجزیہ کریں، اپنا مطالعہ کریں کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، قرآن کو کتنا جانتے ہیں، قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں، قرآن کی کتنی تبلیغ کرتے ہیں۔ ذرا اپنا تجزیہ کریں۔ وہ قرآن جو محمد رسول اللہ کی صورت ہے، آپ کا آئینہ ہے، آپ کا پیکر ہے، آپ کی تصویر ہے،
اس تصویر کے اندر اپنی صورت ہم کتنی بار دیکھتے ہیں، اس قرآن کو کھول کر کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب قرآن کو اپنا زندگی بنانا ہے، اپنا ہدف بنانا ہے، اپنا طریقہ اور منہج بنانا ہے، تو اس قرآن کو ہمیں سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یوں ہی صرف عربی عبارت نہیں، قرآنی آیات کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن صرف عالموں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف عربی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے ہر شخص کے لیے۔ اور اگر کوئی آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، قرآن سمجھنے سے روکتا ہے، تو وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں کچھ لوگ ہیں، کچھ علماء ہیں، کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بتلاتے ہیں قرآن سمجھ کر مت پڑھو، بس عربی پڑھو، تلاوت کرو، قرآن سمجھنا نہیں ہے تمہارا کام، قرآن سمجھنا ہمارا کام ہے، عالم کا کام ہے، مفتی کا کام ہے، قرآن ہر کسی کا کام ہے سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، تم میں بہترین انسان۔ تو جو آدمی آپ کو قرآن سمجھنے سے روکتا ہے وہ صحیح ہے، یا محمد رسول اللہ جو بتائے وہ صحیح ہے؟ قرآن سیکھنا سمجھنا یہ تو سب سے اعلیٰ کام ہے، اللہ کی نظر میں وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر قرآن ہمارے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اتاریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر سکیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر سکیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے رک سکیں، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کمزوری ہیں، ان کو دور کر سکیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جن قصوں کو بیان کیا ہے ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر ان سے نصیحت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیتا جاگتا نمونہ تھے، قرآن کی عملی تفسیر تھے، اور اسی قرآن نے گواہی دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند معیار پر تھے۔ آج تلاش کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ سے انسیت کا اظہار کرتے ہیں، وہ کیا ان کی گفتگو محمد جیسی ہے؟ کیا ان کی چال ڈھال محمد جیسی ہے؟ کیا ان کا عدل محمد جیسا ہے؟ کیا ان کے شبہ اور ان کے شام محمد جیسے ہیں؟ کیا ان کے لوگوں سے معاملات محمد جیسے ہیں؟ کیا لوگوں سے، مسلمانوں سے تعلقات محمد جیسے ہیں؟ آج عید میلاد النبی کے موقع پر دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، برہنہ ناچ رہی ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ یہ محمد کا اخلاق، یہ محمد کا اخلاق ہے، محمد کے چاہنے والوں کا کردار ہے۔ کیا جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، آپ کی سیرت ہے، اس قرآن میں کہیں لکھا گیا ہے کہ آپ کے نام پر اس طرح سے حرکتیں کرو؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نام محمد لگا کر عید میلاد النبی، نبی کا نام لکھ کر وہاں ناچ کیا جا رہا ہے، وہاں چرس کھایا جا رہا ہے تاکہ دیر تک ڈانس کر سکیں۔ نعوذ باللہ، یہ محمد کی تعلیم نہیں ہے، اور محمد کے چاہنے والے بھی ایسے نہیں ہو سکتے۔ محمد کے چاہنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ محمد کا کیا فرمان ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اسلام پر نہیں چلتے اور اسلام کی توہین نہیں کرتے۔ جو محمد سے سچی محبت کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑے شفیق بن کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم ہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ احسان جتلا رہا ہے، اللہ بڑے اچھے انداز میں رسول کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر یہ احسان ہم نے کیا ہے کہ تم ہی میں سے، تمہارے درمیان انسانوں میں سے ہم نے رسول بھیجا ہے۔ تو یہاں پر عقیدہ کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی جیسے انسان، یعنی ہمیں جیسے 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھ، لیکن آپ کا مقام بہت بلند، آپ کا مقام تمام انسانوں میں سب سے بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں، مرتبے میں تمام انسانوں سے سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں، لیکن تھے انسان،
انسان ہی تھے، انسان کی رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں سے ایک بہتر انسان کو منتخب کیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے رسول اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے۔ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے، ہماری مضرات اور ہمارے نقصان، ہماری تکلیف رسول اللہ پر گراں گزرتی ہیں۔ حریص علیکم، اور یہ رسول تمہارے لیے دنیاوی منفعت اور اخروی منفعت کے خواہش مند ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے وہ رسول تمہیں فائدہ پہنچانے چاہتے ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں فائدہ پہنچائے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی پشت اور کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، جہنم سے کھینچ رہے ہیں، جنت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بنی نوع آدم ہیں، ہم انسان ہیں کہ زبردستی رسول اللہ سے اپنا دامن چھڑا کر جہنم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے شفیق اور مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے انتخاب کیا، اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کرے، لاکھ اس کا احسان اور کرم ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، اس رسول کی امت میں سے ہیں جو رسول تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے پورے جہان کے لیے رحمت کا نبی بنا کر بھیجا، نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ آپ اپنی تعلیم سے لوگوں کو بھلائی کی طرف لاتے ہیں، آپ اپنے ارشادات سے، آپ اپنے قول سے، آپ اپنے فعل سے اور اپنی باتوں سے لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتے ہیں، اسی لیے آپ رحمت کے نبی ہیں۔ آپ لوگوں سے بد کلامی نہیں کرتے، آپ لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کرتے، آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مروت کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انسیت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی یہ رحمت ہے رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ لوگوں کے لیے مہربان ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے۔ آپ نرم دل ہیں، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اس لیے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر کرم فرمایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں، تو لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ سخت دل نہیں ہیں، آپ بد زبان نہیں، تو رسول سے محبت کرنے والا ان اخلاق کا مالک ہوگا۔ رسول سے جو محبت کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنائے گا، رسول سے جو سچی محبت کا دعوے دار ہے اور رسول سے محبت کا دم بھرتا ہے، وہ شخص سیرت محمد کو اپنائے گا۔ سیرت محمد ہی ہمارے لیے اسوہ ہے، سیرت محمد بھی ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کا ضامن ہے، اور آخرت میں بھی سیرت محمد ہی کی بنیاد پر ہم نجات پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آخری رسول بنا کر بھیجا۔ آپ ہمارے لیے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اور اس بات پر ایمان لانے کے ساتھ اس کا عہد کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ہم گواہی دیتے ہیں نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے مطابق ہمیں زندگی بھی گزارنی ہے۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اسی کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے جو مشکات کے اندر ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے، محمد سے محبت کرتا ہے، اور جو محمد سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت چاہیے، جنت میں ساتھ چاہیے، تو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی، میں نے جو حدیث پڑھی کہ کان خلقہ القرآن، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں تاکہ خود ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور اس کتاب کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ یہ کتاب اپنے گھروں میں قید کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف مسلمان کے گھر میں رہے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس کتاب کو پوری دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب رسول دنیا سے چلے گئے، ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو خود بھی پڑھیں اور اس قرآن کی تبلیغ لوگوں میں کریں تاکہ دنیا والے بھی اس کی سچائی کو جان کر اسلام میں داخل ہو سکیں، انہیں بھی ہم جہنم سے بچا سکیں۔ نہ صرف ہم قرآن پر عمل کریں بلکہ اس قرآن پر دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں قرآن اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنی قرآن سے عقیدت دکھائی جاتی ہے۔ قرآن سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، قرآن کی اتنی تلاوت نہیں کرتے۔ جب رمضان آتا ہے تو تلاوت کرتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تب اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، جب قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تب قرآن پڑھتے ہیں، جب جنازہ دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، میت کو بخشوانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، جنات اور بھوت کو اتارنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی غرض سے کبھی نہیں پڑھتے، بہت کم پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھتے ہیں۔ قرآن کو ہم جزدان میں لپیٹ کر بہت اونچا رکھ دیتے ہیں، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت محبت والی چیز ہے، بڑی عقیدت والی چیز ہے اور بے پناہ عقیدت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے ساتھ ہماری بے پناہ محبت، انسیت اور عقیدت ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا کہ صرف عقیدت جتلائیں، قرآن اس لیے نازل کیا اللہ رب العالمین نے، اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ساتھ ساتھ اس قرآن کو پوری دنیا والوں تک پہنچائیں۔ اس لیے قرآن آیا، اس لیے ہمارے ملکوں میں قرآن کبھی کبھار پڑھا جاتا ہے، لیکن جس ملک میں آپ آئے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے اس ملک میں آپ دیکھیں قرآن لوگ مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، آفس میں بھی پڑھتے ہیں، بس میں بھی پڑھتے ہیں، ٹرین میں بھی پڑھتے ہیں، گاڑی میں بھی پڑھتے ہیں، اشارے پہ گاڑی تھوڑی دیر کے لیے گاڑی رک جائے وہاں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں سوال پیدا نہیں ہوتا کوئی جہاز میں قرآن پڑھ لے، ٹرین میں قرآن پڑھ لے، ہوائی جہاز میں قرآن پڑھ لے، یونیورسٹی میں کوئی قرآن پڑھے، پارک میں قرآن پڑھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن ہمیشہ پڑھنے والی چیز ہے، ہر جگہ پڑھنے والی چیز ہے، کیونکہ اس کو پڑھنا ہے، نصیحت لینا ہے، عمل میں لانا ہے اور اس کی تبلیغ دنیا والوں کے درمیان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتے ہیں اور جتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اپنی محبت میں سچا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سچا پیار کرنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک دنیا میں رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں، آپ کی سنت پر چلتے رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو سنت کے مطابق خاتمہ ہو، زبان سے آخری کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔